بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یعنی ہر سیارہ حرکت کر کے خدا کی تعریف یعنی عملاً اطاعت کرتا ہے۔ جو پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ ساتھ خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، مگر وہ اس کو سن نہیں پاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تفسیر در منصور جلد 1 نیکیوں کا مقابلہ کرو۔ اپنے پالنے والے مالک کی رحمتوں، عطاؤں، بخششوں اور جنتوں کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جو جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پیغامات کی سچائی کو سمجھ کر دل سے مانتے ہیں۔ یہ جنت اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قرآن حدید 21۔ یعنی جنت جیسی عظیم خدا کی نعمت ہم صرف اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہر نماز کے بعد اور ہر وقت جنت کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جنت صرف خدا کی مہربانی کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ نیز یہ کہ انسان کوششیں کر کے خدا رسول کو سمجھ کر دل سے مانتا ہے تو پھر اللہ اس کی اس کوششوں کی وجہ سے اس کو یہ توفیق اور صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ خدا کی رحمتوں، معافیوں اور جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں سے بھرے باغوں کے لیے خدا کی عملاً اطاعت کرے اور بڑھ چڑھ کر وہ کام کرے جس کی وجہ سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے، یعنی خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو پورے ذوق و شوق سے ادا کرے اور خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے اور خدا کی خاطر لوگوں کے کام آئے۔ گویا سب نیک کام ہم خدا کی دی ہوئی توفیق اور مدد سے کر پاتے ہیں۔ دنیا نے اپنا منہ پھیر کر لوگوں کو موت دکھا کر اپنے چلے جانے کا خود اعلان کر دیا اور موت نے آ کر اپنے آنے کا اعلان کر دیا۔ اس لیے آج کا دن نیک اعمال خدا کو راضی کرنے کی نیت سے کرنے کا ہے اور کل نیکیوں کا مقابلہ ہوگا اور جہاں ہمیں جانا ہے وہ جنت ہے جو ہماری اصل منزل ہے۔ رہے وہ جو برے کام کریں گے ان کے پہنچنے کی جگہ جہنم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 28۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اسلام یعنی خدا کی اطاعت کی طرف بڑھنا ہے، یہی سب سے اچھا عمل ہے۔ خدا کی اطاعت کی طرف بڑھنے والے شہسوار ہیں جو واقعی عزت والے ہیں۔ اسلام کے اس راستے یعنی خدا کی اطاعت پر چلنا ہی اللہ رسول کی عملاً تصدیق کرنا ہے۔ خدا کی اطاعت کی طرف بڑھنے اور چلنے کا انعام جنت کے باغ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 106۔ جلدی کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ ان گھروں کو آباد کرنے کی طرف توجہ دو جن کے آباد کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے اور جن کا شوق دلایا گیا ہے اور جن کی طرف بلایا گیا ہے۔ مراد جنت کے باغوں میں نعمتوں بھرے گھر ہیں کہ ہم اچھے عمل کر کے ہی ان میں رہ سکیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 188۔ نیکی کے کاموں کا ارادہ کرو اور اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو۔ فرصتوں میں اچھے کام میں جلدی کرنا خدا کے نزدیک قابل تعریف ہے، اس کی تمنا اور حرص کرنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نوٹ: ایک کام میں اس لیے جلدی کرنی ضروری ہے کہ جب انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان فوراً اپنی پوری قوت سے اس کو ہٹانے اور بھلانے پر اتر آتا ہے۔ ذرا دیر کی اور انسان کو وہ دوسرے کاموں میں الجھا دیتا ہے اور نیک کام کرنا بھلا دیتا ہے۔
کیونکہ اس کو اسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، کوششیں کرو۔ قرآن سورہ بقرہ 218۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو۔ قرآن سورہ بقرہ 195۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھ۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ نوٹ: اللہ کے راستے سے مراد اللہ کو خوش کرنے یا صرف اللہ سے اجر لینے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ خدا کے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب راستوں میں 2 گھونٹ پینا بھی شامل ہے۔ نمبر 1 غصے کا گھونٹ جسے تم برداشت کر کے پیو۔ نمبر 2 دوسرا رنج و غم کا گھونٹ جسے صبر کے ساتھ پیو۔ اور خدا کے محبوب ترین راستوں میں 2 قطرے ہیں، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو آدھی رات میں خدا کے خوف یا شوق ملاقات میں گرے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں خدا کو خوش کرنے اور خدا کے دین کی حفاظت کرنے میں گرے۔ خدا کے راستوں میں وہ قدم بھی ہے جو مسلمان جہاد کی صف کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھائے، اور دوسرا جو صلہ رحمی کسی رشتہ دار پر رحم کرنے کے لیے اٹھائے۔ یہ قدم اٹھانا خدا کو بے حد پسند ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند اور محبوب ہے جسے خدا نے اس کو اپنی بری خواہشوں کے خلاف کام کرنے کی قوت دی ہے۔ یہ اس لیے دی گئی کہ اس نے ہدایت کا میٹھا پانی پیا، یعنی خدا کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، گویا اس نے پہلی دفعہ جھک کر ہدایت کا پانی پی لیا، یعنی سب سے پہلے اس نے خدا رسول کی ہدایتوں کو سنا، سمجھا اور اپنا لیا، اور پھر سیدھے ہموار راستے پر چل پڑا، یعنی خدا کی عملاً اطاعت کرنی شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 87۔ ہم نے تم کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب تم چاہو تو شکر ادا کرو، یعنی اس راستے پر عملاً چلو یا کفر اختیار کرو کہ اس کا عملاً انکار کر دو۔ قرآن سورہ دہر 3۔ اے رسول کہہ دو کہ میرا طریقہ کار میں یہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے مضبوط دلیل پر ہیں۔ قرآن سورہ یوسف 108۔ نوٹ: اس سے بڑی مضبوط دلیل اور کیا ہوگی کہ خدا نے ہمیں صرف اپنی اطاعت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں خدا کے کہنے پر تمہیں خدا ہی کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہوں تاکہ تم کو خدا کی اعلیٰ ترین نعمتوں اور خدا سے قرب کا مستحق بنا دوں۔ اس لیے اب تم پر لازم ہے کہ تم خدا کے بنائے ہوئے سیدھے صاف راستے پر چلو، یعنی خدا کی ہدایتوں پر عمل کرو، ورنہ خدا تم لوگوں کے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نوٹ: خدا کے راستے کا مطلب خدا کی ہدایتیں اور احکام پر عمل کرنا ہے، وہ بھی صرف اور صرف اس لیے کہ ہم خدا کے غلام ہیں، ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی خدا کی اطاعت کر کے اس کو راضی کرنا ہے۔ مرضی مولا راز ہمہ اولا۔ آقا کی مرضی اور خوشی حاصل کرنا سب سے اہم ترین اور بلند ترین کامیابی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔